الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام روشنی کا سفر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ علامہ تحسین رضا سیفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کے بعد پھر جو اہم ترین جو بات ہے جس پر ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ مغفرت کے حصول کا جو مین سورس ہے، جو مین ذریعہ ہے، اللہ کی بارگاہ سے توبہ استغفار کرنا، اللہ سے بخشش مانگنا۔ مالک کائنات فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کو کہا کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو مالک کائنات سے جب بخشش مانگی جائے، استغفار کیا جائے، مغفرت کا سوال کیا جائے، تو یہ استغفار کرنا یہ گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ اور پھر اس کے بعد ساری باتوں کی اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ مالک کائنات میں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کیا ایمان والوں کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبہ نصوح کرو۔ اور اس کے بارے میں کہ اس کے توبہ کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو توبہ ایسی چیز ہے جو مغفرت کا یوں سمجھے کہ ایک مین اور فوری انسٹنٹ ذریعہ ہے کہ آپ توبہ کرتے ہیں، مالک کائنات آپ کی توبہ قبول فرما کر پھر جب توبہ کرتے ہیں، جتنی آپ کی پیاری توبہ ہوتی ہے اسی انداز سے مالک کائنات کی شان مغفرت کا آپ پر نزول ہوتا ہے، مغفرت کے انوارات کی آپ پر برسات ہوتی ہے۔ اللہ، اور توبہ کا بھی طریقہ فرمایا توبۃ نصوحا، توبہ ایسی کرو کہ توبہ نصوح۔ توبہ نصوح کے بہت سے معنی، ایک معنی یہ ہے کہ توبہ نصیحت والے، کہ ایسی توبہ کی ہو کہ جس توبہ نے تمہیں تبدیل کر دیا ہو اور دوسرے بھی نصیحت پڑھ رہے ہیں، یار یہ شخص تو پہلے ایسے تھا اب یہ بالکل تبدیل ہو گیا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی نصیحت ہو جائے کہ اس بندے نے واقعی توبہ کر لی ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے۔ اور توبہ نصوح کا جو اصل معنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا توبہ نصوح یہ کہ انسان یندم، کہ انسان نے جو گناہ کیا ہے، جو سے غلطیاں ہوئی ہیں، خطا ہوئی ہیں، ان پر ندامت کا اظہار کرے، شرمندگی کا اظہار کرے، اور اس گناہ سے اس طرح دور ہو جائے، اس گناہ کی طرف اس کا جانا اس طرح ناممکن ہو جائے جس طرح جو دودھ ہوتا ہے بکری کا وہ واپس اس کے واپس تھنوں میں جانا ممکن نہیں ہوتا، اس طرح وہ بندہ گناہ کو چھوڑ دے۔ یہ توبہ ہوتی ہے۔ توبہ ایسی ہوتی ہے، توبہ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ توبہ کے اندر ایک تو شرمندگی ہو، ندامت ہو کہ میں نے یہ گناہ کیا، اور دوسرا اس گناہ کو چھوڑ دے فوراً، اور پھر تیسرا یہ کہ آئندہ اس گناہ کی طرف نہ جائے، اور پھر اگر کوئی گناہ کیا ہے اس کا ازالہ بھی کرے۔ اگر گناہ غلطی سے اگر فرائض چھوڑ دیے ہیں، فرض کی قضا کرے، کسی کا حق مارا ہے، چھینا ہے، چپٹا ہے، اس کا حق واپس کرے، تب جا کر اس کی توبہ مکمل ہوگی۔ توبہ کے کچھ ارکان ہیں، اور یہاں یہ بات یاد رکھیے جو ندامت ہے، شرمندگی ہے، شرمندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ کہ میں نے ٹائم ضائع کر دیا، میری صحت خراب ہو گئی، میرے اس پر امپیکٹ پڑا، نہ، یہ چیز تو شرمندگی اس بات کا ہائے میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، میں نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، میں نے اپنے اللہ رب العالمین کی احکامات کی تابعداری نہیں کی، تو اس بات کی شرمندگی ہو کہ میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو گیا، میں نے تو اس کو ناراض کر دیا ہے، اس بات کی شرمندگی ہو، ایسی ندامت ہو، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی قصور ہیں، جرم ہیں، ان کا ازالہ کرے، حقوق اللہ ہیں تو ان کی قضا کرے، حقوق العباد ہیں تو ان بندوں سے جا کر اپنے حقوق کو معاف فرمائے یا کروائے یا ان کا حق واپس کرائے، تو یہ توبہ کرے۔ تو جب یہ توبہ کرنے والا بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آتا ہے تو مصطفیٰ کریم نے کیا ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا سرکار نے جو بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے،
اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور حضور علیہ وسلم کیا خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، آخری حدیث مبارکہ اس پر بات مکمل کرتے ہیں۔ امام احمد نے اس کو نقل کیا ہے، مسند ابو یعلا کی روایت ہے، امام حاکم نے بھی نقل کی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے اللہ کے بارگاہ میں کہا کہ اللہ مجھے تیری بزرگی شان کی قسم کہ میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، ان کو بہکاتا رہوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عزتی و جلالی، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ سے اپنے گناہوں کو ضرور معاف کروایا جا سکتا ہے۔ تو توبہ کا کوئی وقت نہیں ہوتا، توبہ کے لیے انتظار نہ کریں، بلکہ جو بھی وقت ہے جب بھی ہے فوراً آپ جو ہے وہ توبہ کریں، اور کوشش کریں ہر نماز کے ساتھ استغفار توبہ کریں، ہر روز رات کو توبہ کر کے آپ جو ہے وہ سوئیں، اور نوافل توبہ کے ادا کر کے سوئیں، کیونکہ جو ہے بلکہ اپنا بزرگ جو مشائخ فرماتے ہیں کہ انسان روز اپنا محاسبہ کرے رات کو سونے سے پہلے، آج میں نے کیا کیا ہے، تو روز یہ اگر کوئی ایسی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو اس کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ سے معافی حاصل کر کے پھر وہ سو جائے۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورتی سے، بڑے مدبرانہ طریقے سے آپ نے دلائل کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کی روح سے آپ نے روشنی ڈالی۔ اچھا، آپ نے ذکر کیا توبہ کا، تو توبہ اس کا پس منظر کیا ہے، یہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیسے کی جا سکتی ہے، اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں جو ناظرین کے لیے ایک معلومات یہ ہیں؟ دیکھیں، توبہ بیسیکلی میں نے جس کا کہا نا، یہ بندگی کا، عاجزی کا ذریعہ ہے۔ سب سے پہلے تو انسان اپنے اس بات کو اعتراف کرتا ہے کہ یا مالک میں تیرا بندہ ہوں، تو نے تو مجھے اپنی تابعداری، فرما برداری، عبودیت کے لیے مجھے بنایا تھا، لیکن میں اپنی کمی کوتاہی کی وجہ سے وہ مقصد پورا نہ کر سکا، مجھ سے یہ کمی کوتاہی ہو گئی ہے۔ تو بندہ اپنے رب سے اس کو قادر، اس کو غفور، رحیم جان کر، اپنے آپ کو گرا کر، اپنے آپ کی نفی کر کے، اپنے آپ کو عاجزی کی انتہا پر لے کر اس کی بارگاہ میں وہ سوال کرتا ہے۔ تو یہ یوں سمجھیے کہ توبہ حقیقت میں یہ جو عابد اور معبود کے درمیان ایک رشتہ ہے، اس کا حسین اظہار ہوتا ہے کہ یہ واقعی بندہ ہے، یہ اس کا بندہ ہے، اور اس کو اپنے مالک کی خوشی، مالک کی رضا عزیز ہے۔ تو یہ جو ایک اصل حقیقی تصور ہے، حقیقی جو بنیاد ہے، جب یہ توبہ کی روح ہے، جب اس انداز سے انسان توبہ کرتا ہے تو پھر مالک کائنات یقیناً اپنی فضل و کرم سے اس کو مالا مال کر دیتا ہے۔ جی، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، بڑے مدبرانہ انداز سے آپ نے توبہ کا مفہوم اور توبہ کا پس منظر ہمیں بتایا۔ بلا شبہ یہ ناظرین کے لیے بھی بڑی اہم معلومات ہوں گی کہ اکثر لوگ توبہ تو کرتے ہیں، یا وہ توبہ کا مطلب سمجھ کے استغفار تو کرتے ہیں، لیکن توبہ کا پس منظر نہیں جانتے۔ ناظرین، ایک روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کچھ قیدیوں کو لایا گیا، تو ان قیدیوں میں ایک عورت قیدی تھی، وہ اپنے بچے کی ڈھونڈ رہی تھی، اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی۔ تو اس کو بچہ وہاں پہ اس کو ملا، تو اس نے اس کو سینے سے لگایا اور اس کو دودھ پلایا۔ یہ ایک ماں کی اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کا میں آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اور دیکھیے، جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے کو پیار کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم فرماتے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ کھو ہی نہیں سکتا کہ یہ اپنے بچے کو آگ میں پھینکے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر سوچو، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو کیسے آگ میں ڈال سکتا ہے؟ تو اس کی مغفرت، دریا مغفرت بہہ رہا ہے، تو صرف ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، پروگرام کا یہاں وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے عنوان کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ جانے سے پہلے اسکرین پہ دیے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے تمام پروگرامز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔